الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اگر تھوڑا آپ آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے آپ کو پھلانگ کر آگے نہیں آئیں گے تو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو غیر ضروری ایکٹیویٹیز تمام ترک کر دی جائیں۔ تصویر کھینچنا، آپس میں گفتگو کرنا، بلا ضرورت اٹھ کر آگے آنا یا پیچھے جانا، آپس میں گفتگو کرنا، سب مائک والوں کا بھی آپس میں گفتگو کرنا منع ہو جاتا ہے۔ اور تصویر کھینچنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے ہی کھینچنا چاہیں کھینچ لیں، درمیان میں تھوڑا یکسوئی سے چند باتیں کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ایک محفل ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ایکو بند کیجیے گا، بالکل بند کر دو، یہ کیوں ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ بس ٹھیک، ثواب کہتے ہیں اس بدلے کو جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ایصال ثواب کا تصور کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیک عمل کرتے ہیں اور حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فلاں کو بھی دے دے گا، یعنی بدلے میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اسی پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ عمل آپ نے کیا، سامنے والے نے تو کیا نہیں، اور وہ بدلے میں شریک ہو جائے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شریک کرنے کے لیے خود اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں تعلیم دے دے تو پھر آپ کے میرے پیٹ میں درد کیوں ہو؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں زندوں کے عمل کا بدلہ، زندوں کے عمل کا فائدہ وفات شدہ کو ملتا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم، سوائے تین کے۔ ایک فرمایا کہ ثواب جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھاتے رہے، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد جو ان کے لیے، اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے ثواب جاریہ کرتے ہوئے کسی کو عالم بنا دیا، عمل عالم کر رہا ہوگا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہوگا۔ اگر آپ نے علم پڑھا دیا اور علم کے تقاضے کے مطابق کوئی شخص عمل کر رہا ہے، اب عمل وہ کر رہا ہے لیکن جو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے۔ اور ایسے ہی دعا ایک عمل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ مردے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، میرا تو عمل منقطع ہو گیا، یہ اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، اس سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس فتاوی شامی کو رد المحتار بھی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے خود یہ لکھا مسئلہ کہ فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، سب کا ثواب آپ بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی کراؤ اس کا ثواب بخشو، یا آیت کریمہ کرواؤ پھر کرو، تو اس کا بھی پہنچے گا اور آپ اہتمام کرنا چاہیں تو حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں، آپ کو صدقہ کرتے ہیں، سب کا ثواب۔
اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی، بہنوں میں خاص طور پہ میں نے ایک بخل کسی کیفیت دیکھی ہے۔ ایک قرآن ختم کیا، بھائی کس کے لیے؟ نانی کے لیے، یہ صرف میری نانی کے لیے۔ دوسرا قرآن پڑھیں گی یہ امی کے لیے۔ ارے بھائی آپ کیوں بخل کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ اجر دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اگر ایک کاروبار سے انویسٹمنٹ کر کے 1,00,000 روپے کما سکیں، اور دوسرا کہے کہ اگر میں تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤں یہی 1,00,000 1,00,00,000 میں بدل سکتا ہے، تو پھر ادھر کیوں نہ جائیں کہ بھئی 1,00,00,000 کما لیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے، اس کے لیے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ کر فرض کر لیں 10 مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ کچھ سپارے جا رہا ہوں، پورا پورا قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں ایصال ثواب کریں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رب کریم اس کا ثواب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ تو اس کا مطلب سب کو پہنچے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا۔ تو بخل کیوں کریں صاحب؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر دادا کو بھی کر دیا، دادی کو کے ساتھ ساتھ دادی کہیں گی یہ تم نے کیا کیا؟ ساری زندگی دادا کو برداشت کرتی رہی، تم نے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کر دی پارٹنرشپ۔ ارے بھائی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بخل کی کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیشہ وسعت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہر ایک کی قبر میں نور اترتا ہے۔ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو قبور میں نور اترتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کی ہے، کیسا نور نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے ایصال ثواب کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں سے پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا، یہ نور تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، میں بھی اسی طرح ایصال ثواب کروں۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، جتنا تو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے، خصوصاً انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب ایصال کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، علماء کہتے ہیں اب ذرا تصور میں سوچیں، جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا، تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے بالکل جیسا بھی یہ محفل ایک پرٹیکولر والد صاحب کے لیے رکھی گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجتماعی ایصال ثواب کریں اور آخر میں کہیں خاص طور پہ ان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے بھی یہ رکھی گئی ان کے لیے خاص ایصال ثواب، اور دعا میں سب کو بخش دیا جائے، سب کو ایصال کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں، اور پھر ہم اہل سنت کے لیے خاص طور پہ بڑی سعادت کی بات، ہم کوئی زندگی میں ایک بار نہیں کرتے ہیں، ہم تو بار بار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم بار بار ایصال ثواب کرتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کبھی سرکار کی میلاد مناتے ہوئے، کبھی خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہوئے، کبھی داتا صاحب کا عرس کرتے ہوئے، زبردست قسم کا ایصال۔ تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور ہمارے وسیلے سے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہیں، وہ تو بالکل محتاج نہیں، لیکن ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمیں تحفہ دے اور میں پیسے والا ہوں تو میں اس کو جواب میں دوں گا، اگر میں سخی ہوں تو جواب میں دوں گا،
اور فرض کر لیں کسی نے مجھے 100 روپے دیے اور میں کروڑ پتی ہوں، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا. تو اب اندازہ کریں کہ ہم ثواب ایصال کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان بزرگوں کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ ان کے درجات کے اعتبار سے آئے گا. وہ ہوگا کہ آپ سوچئے ذرا. اس لیے یہ بہت اچھی محفل ہے، اس طرح کی محافل بھی سجائیں، اور ویسے بھی آپ ذہن بنائیں کہ جو کچھ آپ نیک عمل کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیک عمل کی اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کو پہنچا دے. سب کو پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں سب کی تعداد کے برابر. اب چونکہ یہ پرٹیکولر ایک عظیم ہستی کے لیے ہے، ہستی سے اعتبار سے کہ والد، اس جہت سے میں ایک عظیم ہستی کہہ رہا ہوں کہ ماں اور باپ یہ عظیم ہستی ہوتے. ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کا احسان مانو، والدین کا احسان مانو. اور پھر خصوصاً ان کے بڑھاپے کے وقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے سننے والے، اگر تیرے نزدیک تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر کیا کریں؟ فلا تقل لہما اف، تو پھر ان کے سامنے اف بھی مت کرنا. ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے نرم بات کرنا، آہستگی کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرنا گویا، اور ساتھ ہی ماں باپ کے احسان ماننے کی تلقین. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا ہے، مسلمان جنت میں ہی جائے گا، چاہے ابتداءً خدا نہ خواستہ اپنے اعمال کی بنا پہ جہنم میں چلا گیا، لیکن اس کے لیے دائمی طور پہ جہنم میں رہنا نہیں ہے، وہ جنت میں آئے گا.